2014 پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن جب سفاک دہشت گردوں نے پشاور کے عالمی پبلک اسکول میں وحشت اور بربریت کی انتہا کر دی۔ گھر گھر صفے ماتم بچھ گیا۔ ثانیہ EPS نے پاکستانیوں کی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے کروڑوں انسانوں کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ 6 سال بیت جانے کے بعد آج بھی بچھڑنے والوں کا غم اسی طرح تر و تازہ ہے جیسے کہ کل ہی کی بات ہو۔ دسمبر کے آتے ہی شہداء کا غم تو لوٹ آتا ہے، لیکن اب پشاور کی فضا سے پھولوں سے زیادہ شہداء کے لہو کی خوشبو آتی ہے، جس سے وطن کی ہر ماں کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اس ہولناک سانحے میں شہید ہونے والے منو مٹی تلے سو گئے، لیکن ان کی یادیں آج بھی پہلے کی طرح دل و دماغ میں تازہ ہیں۔ شہید بچوں کے والدین کے لیے دن جیسے تھم سے گئے ہوں۔ ثانیہ پشاور کئی گھر ویران کر گیا، لیکن جہاں اس قوم کی ماں نے اپنے دامن میں اتنے دکھ سمیٹے ہیں، وہیں اس سانحے کے غازی وہ طالب علم جو اس سانحے میں محفوظ رہے، دشمن ان کے حوصلے پست نہ کر سکا، وہ زندگی کی جانب لوٹ آئے۔ ناقابل فراموش اور انسانیت سوز ثانیہ آرمی پبلک کو آج 6 برس بیت گئے، لیکن آج بھی پوری قوم اس سانحے کو یاد کر کے اشک بار ہے۔ آرمی پبلک اسکول میں 6 سال پہلے آج ہی کے دن علم دشمنوں نے معصوم بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ یہ بات اس صبح کی ہے جب کوئی بچہ امی کی انگلی تھامے تو کوئی ابا کے ساتھ ہنستے مسکراتے اسکول پہنچا۔ اسکول کا گیٹ پار کرتے ہوئے مڑ کر ہاتھ بھی ہلایا تھا۔ اس صبح اسکول آڈیٹوریم میں فرسٹ ایڈ کلاس جاری تھی کہ جب انسانیت کا سب سے بھیانک کھیل شروع ہوا۔ اسکول کی پچھلی جانب سے 9 دہشت گرد اسکول کے اندر گھسے اور آڈیٹوریم میں داخل ہوتے ہی آڈیٹوریم کے تینوں دروازے بند کر دیے۔ ISPR کے مطابق آڈیٹوریم کے 4 دروازے تھے، 3 دروازوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور ایک دروازہ کھلا رہنے دیا گیا، جہاں ایک اور دہشت گرد دروازے کے باہر اپنے ناپاک ارادے لیے نشانہ تانے کھڑا تھا۔ خوف کی فضا طاری کرنے کے لیے پہلے تو بزدل دشمن نے معصوم بچوں کو مار ڈرا کر دھمکایا اور پھر انسانیت کی ہر حد پار کرتے ہوئے ننھے بچوں کی آنکھوں کے سامنے ایک ٹیچر کو زندہ جلا دیا۔ یہ دیکھ بچوں کی چیخو پکار شروع ہوئی۔ ناظرین، آرمی پبلک اسکول کے بالکل قریب QRF یعنی کوئک ریئیکشن فورسز تعینات ہیں۔ اسکول سے بچوں کی چیخوں کی آواز سن کر QRF کا ایک جوان اسکول کی طرف دوڑا اور اسکول کی دیوار پھیلان کر اندر داخل ہوا۔ واقعے سے بے خبر سپاہی نے جب دہشت گردوں کو دیکھا تو اپنی گن سے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ دشمن جو چند لمحے پہلے معصوم ننھے بچوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے خود کو بہادر سمجھ رہا تھا، ایک ہی جھٹکے میں بوکھلا گیا۔ وہ سمجھے کہ پوری فوج آ گئی ہے۔ وہ غلط بھی نہ تھے، ہماری فوج کا ایک جوان پوری فوج کے مترادف ہے۔ آڈیٹوریم سے گھبرائے ہوئے دشمن ایڈمنسٹریٹو بلاک کی طرف بھاگے، جہاں انہوں نے اسکول کے باقی عملے اور بچوں کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ ایڈمنسٹریٹو بلاک ہی وہ جگہ ہے جہاں فوج، SSG کمانڈوز اور دہشت گردوں کے مابین گھنٹوں تک آپریشن جاری رہا۔ سیکیورٹی فورسز نے 6 گھنٹے سے زیادہ کے آپریشن کے بعد اسکول کو کلیئر کیا تھا۔ سانحے میں بچوں سمیت 141 سے زائد افراد شہید اور بہت سے بچے زخمی ہوئے۔ سارا دن اسلحے کی آواز سے گونجنے والی فضا مغرب کے وقت سوگ میں بدل گئی۔ 16 دسمبر کی شام سورج ہی نہیں ڈوبا، بہت سے گھروں کے چراغ بھی بجھ گئے۔ چمکتی آنکھیں اور مسکراتے لبوں پر نمی اور خاموشی غالب آ گئی۔ اس سانحے نے پوری قوم کو یکجا کر دیا، پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ ثانیہ EPS کے بعد پورے ملک میں ضرب عضب اور رد الفساد جیسے آپریشنز شروع کیے گئے اور یوں آج پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔
सलाम है उन माओं को, उन बहनों को, उस बाप को कि जिन्होंने अपने लखते जिगर खोकर भी सब्र का दामन मजबूती से थामा। सलाम है उन गाजियों को कि जिन्होंने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उनके नापाक इरादों को शिकस्त दी। सलाम है पाक फौज के हर जवान और QRF के उस सिपाही को जो तन्हा दुश्मन पर टूट पड़ा और मजीद बड़े नुकसान से कौम को बचा लिया। पूरा पाकिस्तान और ब्राइट स्टार टीवी की टीम APS शोहदा को खराजे तहसीन पेश करती है कि हम अपने नन्हे सिपाहियों की कुर्बानियों को नहीं भूले। सलाम पाक फौज, सलाम APS शोहदा।